نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا۔ یہاں چن لیا سے مراد یہ ہے کہ عورت میں جو عورتوں کی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں سے اللہ تعالی نے حضرت مریم کو پاک رکھا، وطہرکی، اور تجھے ستھرا کیا۔ پچھلے لفظ کی مزید وضاحت ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہاں کی عورتوں پر اللہ تعالی نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا جو اصطفا کی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود تمہیں چن لیا اور بیت المقدس کی خدمت کا شرف عطا فرمایا، یہاں پر عبادت کا شرف عطا فرمایا۔ حالانکہ عورت کے لیے بیت المقدس میں اس وقت داخلہ ممنوع تھا۔ یہ حضرت مریم ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے قیام کیجئے، واسجدی، اور سجدہ کیجئے، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی فرما برداری کیجئے۔ حضرت مریم سے جب یہ فرمایا گیا کہ اپنے رب کے لیے قیام کیجئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنے لمبے لمبے قیام کیے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، بسا اوقات پاؤں مبارک سے خون جاری ہو جاتا۔ یہ ان کی عبادتوں کی کثرت کا عالم تھا۔ اس سے میری مائیں اور بہنیں عبرت حاصل کریں کہ 5 وقتہ نماز وہ بھی فرض ہے، وہ بھی نماز پڑھنے کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا دنیا میں بھی خیر و برکت سے محروم نہیں ہے۔ بے نمازی کی نحوستیں اپنی جگہ ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز قضا کرنے کا عادی ہو، حدیث پاک کے مطابق اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعائیں بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی روزی میں تنگی ہوتی ہے، اسے سکون، چین، اطمینان نہیں ملتا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ذرا سی باتوں پر سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، خصوصاً شادی کے موقع پر۔ بلکہ بہنیں تو کیا، ہمارے بھائی بھی شادی کے مواقع پر فجر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے، یہ رات کو دیر سے سوئے تھے۔ سوچیں کل بروز قیامت کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ رات کو دیر سے سوئے تھے اس لیے فجر قضا ہو گئی؟ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، حقیقی غیب کا علم، ذاتی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء کو، اولیاء کو جو بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اسی بات کی وضاحت اس آیت میں ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم موجود ہے، بلکہ تمام مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔
لیکن یہ علم ذاتی نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ جسمانی طور پر ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے۔ جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہوئی تو قلمیں ڈالی گئیں۔ قلم سے مراد یہاں پر جسے لکڑی کا قلم آپ نے دیکھا ہوگا، وہ قلم مراد ہے جو ہلکا ہوتا ہے۔ اس پر بیت المقدس کے جتنے عابدین تھے سب کے نام لکھے گئے، اور پھر وہ قلم دریا میں زور سے پھینکے گئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لکڑی زور سے پھینکی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ ابھر کر آتی ہے۔ تو جب یہ ابھر کر قلم آئے تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا قلم اوپر آیا، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ آپ کی پیدائش تو اے محبوب بعد میں ہوئی ہے۔ یہ سارا علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر ان آیات کے باوجود بھی کوئی شخص شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو تسلیم نہ کرے، اور اگر وہ یہ کہے کہ اللہ نے علم دیا ہی نہیں ہے، تو بتائیے کتنی بری بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب موجود ہے تو ہم کیوں تسلیم نہ کریں؟ یقیناً مسلمان تو قرآن کی آیت پر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو قرآن نے کہا کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ جسمانی طور پر ان کے پاس نہ تھے جب وہ حضرت مریم کو حاصل کرنے کے لیے بحث کر رہے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم کی پرورش اور ان کی کفالت کی سعادت مجھے حاصل ہو۔ یہ علم غیب ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، بے شک اللہ تعالی آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم نے نکاح نہیں فرمایا تھا، آپ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، تو جب آپ کو یہ بشارت دی گئی تو آپ پریشان ہوئے، اور آپ نے جو سوال کیا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں دو باتیں انتہائی غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ۔ اس سے کیا مراد ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ عیسیٰ کلمۃ اللہ کے معنی کیا ہے؟ یہاں کلمے سے مراد کن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو کن سے پیدا فرمایا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئی۔ لیکن دنیا میں اللہ نے ذرائع رکھے ہیں، وسیلہ رکھا ہے۔ درخت اسی کے فرمانے سے اور اسی کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک ذریعہ ہے کہ بیج بوتے ہیں اور بیج سے پھر پودا نکلتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے اور درخت سے پھر پھل نکلتے ہیں، یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح اولاد کے حصول کا ذریعہ ماں باپ ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، دنیاوی ذریعے کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو جب دنیاوی واسطہ نہ ہو تو انسان کی توجہ ڈائریکٹ کلمہ کن پر پڑتی ہے۔ اس مناسبت سے آپ کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے سے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، یہ ہے کلمۃ اللہ۔ آپ کو روح اللہ بھی کہتے ہیں، روح اللہ، جس کا عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی روح، لیکن اس سے مراد روح من اللہ، یہ اضافت منیہ ہے،
یہ گرامر کی ایک لاجک ہے. صرف یہ سمجھ لیجیے کہ روح اللہ کے معنی ہے اللہ کے دربار کی خاص روح، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر. اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ بیت اللہ کے معنی ہے وہ گھر جو اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے. اسی طرح وہ روح جو اللہ کے نزدیک عظمت والی ہے، اس مناسبت سے آپ کو روح اللہ کہتے ہیں. مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح. مسیح کے معنی ہے مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو انہیں شفا مل جاتی. اس مناسبت سے آپ کو مسیح کہا گیا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے کلام کریں گے جھولے میں اور پختہ عمر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. تو جھولے میں کلام کریں گے، ماں کی گود میں کلام کریں گے، یہ بات تو واضح ہے. اور کہلن، یہ اس عمر کو کہتے ہیں جو پختہ عمر ہو 40 سال کے بعد. اس پر لوگ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 سال نہ ہوئی تھی اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. اور قرآن فرماتا ہے کہ آپ کاہل عمر میں کلام کریں گے، یعنی 40 سال کے بعد کی عمر میں کلام کریں گے. تو اس سے اسلامی عقیدے کی وضاحت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال میں آسمان کی طرف بلند ہوئے ہیں، اب قرب قیامت میں پھر آئیں گے اور یہاں پر آپ اپنی عمر گزاریں گے اور 40 سال کی عمر کے بعد بھی آپ لوگوں کو تبلیغ فرمائیں گے. مفسرین نے فرمایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنا عرصہ رہیں گے، اس میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ 63 سال کی عمر تک آپ یہاں رہیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 73 سال کی عمر تک آپ رہیں گے اور پھر آپ کا وصال ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مزار اقدس آپ کا بنایا جائے گا. آپ جب دنیا میں واپس آئیں گے تو اسلام کی تبلیغ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے، اور آپ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ تبلیغ فرمائیں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور مقرب بندوں میں سے یہ ہوں گے. قالت، حضرت مریم نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، یعنی میرا نکاح بھی نہیں ہوا. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ یہ بشارت جو مجھے دی جا رہی ہے، کیا میرا نکاح ہوگا اور اس کے بعد یہ اولاد ہوگی یا بغیر نکاح کے یہ اولاد ہوگی؟ قال، ارشاد فرمایا، کذالک، اسی طرح اولاد ہوگی، یعنی بغیر نکاح کے اور بغیر باپ کے اور بغیر ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرمائے، کسی کام کا فیصلہ فرمائے، فإنما یقول له کن، تو اس سے صرف فرما دیتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں، اے کن فیکون کے مالک، تو کرم فرما دے اور ہماری مشکلات کو بھی آسان فرما دے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائے گا. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، توریت اور انجیل سکھائے گا. وَرَسُولًا، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے. اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف نیکی کا پیغام لے کر جائیں گے اور بنی اسرائیل سے کہیں گے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں
مٹی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی صورت. اب مٹی سے پرندے کی شکل بناتے. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے. دیکھیے مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے کہ تمام ولیوں اور نبیوں میں جو طاقتیں ہیں، جو ان کی قدرت ہے، جو تصرف کا اختیار ہے، وہ بھی اذن اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں تو روح آ جاتی ہے. وہ پرندہ اڑ کر روانہ ہو جاتا، اس میں جان آ جاتی. تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ پھونک ماریں تو مٹی سے پرندہ بن جائے. مگر یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے.